عمران خان کا یہ مان جانا کہ ان کو اپوزیشن کی نو کانفیڈنس کی موو کا پچھلے سال جولائی میں پتا تھا، یعنی اس مبینہ امریکی سازش سے 180 دن پہلے ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف اپوزیشن نو کانفیڈنس کا موو لا رہی ہے، ایک بہت بڑا کنفیشن ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایس ٹی ایچ کل کیا۔ اس سے بھی بڑا کنفیشن یہ ہے کہ ان کا تعلق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض کے ساتھ کیا تھا۔ آئیے ان کا وہی فیمس بیان دوبارہ سنتے ہیں اس زاویے سے کہ وہ آپ کو پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس کی حقائق کس زاویے سے بتا رہے ہیں۔ دوبارہ سنیے۔ مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے۔ میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا، یہ چھپی بات نہیں ہے، میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے، کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی۔ تو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں نمبر 1 امپلیکیشن اس کی دیکھیں کہ ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ظاہر ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان کے پاس کچھ اپنے موکل تو نہیں تھے، اگر کوئی موکل تھے تو وہی لوگ تھے جو انٹیلیجنس کے اندر کام کرتے ہیں، تو انٹیلیجنس نے ان کو لا کے یہ معلومات دے دیں، یعنی انٹیلیجنس اس چیز کے اوپر، پہلے امپلیکیشن یہ انٹیلیجنس اس چیز کے اوپر ڈپلائیڈ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اپوزیشن کے پلان جو بنتے ہیں ان کے بارے میں مجھے آگاہ رکھیں۔ یہ پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہیں وہ اپنے خرانٹ قسم کے جو درباری ہوتے تھے ان کو بھیس بدلوا کے اپنے دشمنوں کے درمیان پھیلا دیتے ہوتے تھے، اور وہ بھیس بدل کر جو خرانٹ لوگ ہیں وہ معلومات اکٹھی کرتے تھے اور بادشاہ سلامت کے سامنے آ کے وہ چیزیں رکھتے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ کے خلاف فلاں شخص جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، تو پھر بادشاہ سلامت اس کے بعد اپنے ہرکاروں کو بھیجا کرتے تھے، اس کو رات اٹھا لیتے تھے یا اس کا سر قلم کر دیتے تھے یا اس کے گھر والوں کو ہراس کرتے تھے اور پھر وہ اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتا تھا۔ تو یہ وہ نظام ہے جس کے اندر انٹیلیجنس کا کام وزیر اعظم کو یہ اطلاع فراہم کرنا ہے کہ اپوزیشن ان کے خلاف کس قسم کی سازش تیار کر رہی ہے۔ نمبر 2، اب جس انٹیلیجنس سیٹ اپ نے یہ کام کیا ہوگا وہ آپ کے پاس 2-3 ہی انٹیلیجنس کے سیٹ اپ ہیں۔ ایک ایف آئی اے کے پاس ایک ایوز ڈراپنگ کا سیٹ اپ موجود ہے لیکن وہ اتنا کوئی مؤثر نہیں ہے۔ آئی بی کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ پچھلے 5-6 سالوں کے اندر کافی آپ کو نظر آئی ہے، لیکن اس کیپیسٹی سے کہیں زیادہ کیپیسٹی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے پاس موجود ہے۔ تو یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو کیپیسٹی ہے انٹیلیجنس کی، وہ لوگوں کے فون ٹیپ کرنے، ان کے گھروں کو بگ کرنے، کیمرے لگانے، ان کے میسیجز کو ٹریک ڈاؤن کرنے، یہ جاننے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے وسائل ہیں، دوسری امپلیکیشن یہ ہے، تو یہ تمام ریسورسز ڈپلوائے کیے جا رہے تھے تاکہ اپوزیشن کی جو نو کانفیڈنس کی موو ہے اس کے بارے میں بر وقت معلومات صاحب بہادر کو پہنچائے جائیں۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے وسائل کی ڈپلائمنٹ کے زاویے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آئی بی چیف کو ریٹین کرنا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو ریٹین کرنا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام آباد پولیس کہ آئی جی کو ریٹین کرنا تھا یا پنجاب آئی جی کو ریٹین کرنا تھا یا کے پی آئی جی کو ریٹین کرنا تھا یا سندھ کے اندر جو آئی جی لگا ہوا ہے اس کو ریٹین کرنا تھا، میں نے اپنی جو سی آئی ڈی ہے اس کے بندے کو ریٹین نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو جنرل فیض جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو ریٹین کرنا تھا، کیونکہ یہ مشکل وقت تھا، اس مشکل وقت میں ہمیں ضرورت تھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی سروسز کی۔ اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ آئی ایس آئی کا اگر آپ رول دیکھیں تو رول ہیڈ کے اعتبار سے تو یقیناً ہے کہ ان کی رپورٹنگ جو چین ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذاتی ہرکارہ نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذاتی باڈی گارڈ نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آئیز اینڈ ایئرز نہیں ہے ان کے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے۔ وہ ریاست پاکستان کا محافظ ہے، اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے، اس نے ریاست کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکارہ بنانا ہے، اس نے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر سپائنگ نہیں کرنی۔
اگر کوئی پرائم منسٹر کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو اس معاملے کے اوپر ڈپلوائے کرتا ہے یا اس کی مدد کا طلبگار ہے تو وہ اپنی اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے، اور اگر اس کو آگے سے جواب یس سر کی صورت میں ملتا ہے تو وہ شخص جو رسپونڈ کر رہا ہے وہ بھی اسی قسم کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ امپلیکیشنز دیکھیں، ظاہر ہے اس کے اوپر اب پھر جنرل فیض کو بتانا چاہیے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو جنرل فیض کے بہاف کے اوپر بتانا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے کیا ڈیمانڈز کی تھیں اور وہ کتنا کام کرنا چاہتے تھے وزیر اعظم پاکستان کے لیے۔ انہوں نے آگے سے کیا انکار کر دیا کہ جناب میرا کام جو ہے وہ تو پاکستان کے اندر جو حقیقی سازشیں ہیں دشمنوں کی ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، میرا کام افغانستان کو سٹیبلائز کرنا ہے، میرا کام ہندوستان کے ساتھ سینگ لڑانا ہے۔ ہم ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، ان کی ذاتی فورس نہیں ہے۔ تو جنرل فیض کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، لیکن ان کی وضاحت کے آنے تک یا اس کی غیر موجودگی میں عمران خان کا یہ بیان جو ہے اٹ ول ہولڈ دا فیلڈ کہ وہ اس وجہ سے جنرل فیض کو ریٹین کرنا چاہتے تھے کہ جنرل فیض ان کے آئیز اینڈ ایئرز تھے۔ اگلی امپلیکیشن سن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ ذاتی طور پر انگیج کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے تو پھر کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس ہولڈر جو ہے ان کو قابل قبول ہوتا۔ یعنی اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے ذریعے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ جو ہے جنرل فیض کے جانے سے ختم تو نہیں ہو گیا، اس کی جگہ ایک اور نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ گیا جس کا نام جنرل ندیم ہے۔ تو اگر جنرل ندیم سے وہ یہ استفادہ نہیں کر پائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر جنرل فیض کو انگیج کر کے سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ اگلی امپلیکیشن سن لیجئے، اس وقت جب جنرل فیض کا معاملہ ہوا، ان کو جب فوج نے وہاں سے ہٹایا، اگلی ان کو بڑی اہم پوسٹ دے دی، پشاور کور کمانڈر، بہت ہی سینٹرل پوسٹ ہے، اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ تو اس کے بعد نئے ڈی جی کی نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ڈرامہ کھڑا کیا گیا، آپ کو یاد ہے اس وقت کیا آپ کو بتایا گیا تھا؟ ذرا ریکال کریں، آپ خود ریکال کریں کہ اس وقت کیا جسٹیفیکیشن دی گئی تھی آفیشلی عمران خان کی طرف سے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کیوں نہیں ہٹوانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ونٹرز آر سیٹنگ ان، افغانستان بڑا وولٹائل ہے، جنرل فیض کا بڑا تجربہ ہے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، ہم نے افغانستان کو سٹیبلائز کرنا ہے۔ تو یہ کوارٹر، یہ ونٹر، اور اس کے بعد جو سپرنگ آئے گا اس میں جنرل فیض اگر ٹکے رہیں تو ہم افغانستان کو سٹیبلائز کر لیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم سے بیٹھ کے اس وقت کا وزیر اعظم آپ کو یہ بتا رہا تھا، جو جھوٹ بتا رہا تھا، وہ خود مان رہے جھوٹ بتا رہا تھا کہ میں نے افغانستان کے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو ریٹین کرنے کی بات کی تھی۔ پاکستان کے دفاع کا معاملہ تھا، جو شخص جو ہے پاکستان کے دفاع کے معاملے کو استعمال کر کے سیاسی مفادات حاصل کر سکتا ہے، یعنی پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں افغانستان جیسے، ان کور انٹرسٹ کو بہانہ بنا کر اصل میں سیاسی کام کر سکتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امریکہ کی سازش کے بیانیے کو استعمال کر کے اپنی طاقت کے حصول کے لیے دوبارہ کاوش نہیں کر رہا ہوگا؟ یہ جانیے کہ اس وقت عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے کور سیکیورٹی انٹرسٹ کمپرومائز ہو جائیں گے اگر جنرل فیض نہیں ہوں گے۔ اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض جو تھے وہ میرے آئیز اینڈ ایئرز تھے، اور میں نو کانفیڈنس کی موو کے پیش نظر ان کو ریٹین کرنا چاہتا تھا۔ اور آخری امپلیکیشن بڑی دلچسپ ہے کہ جی ایچ کیو کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی لڑائی اس وجہ سے نہیں لی کہ ان کو آزاد فورن پالیسی چاہیے تھی، یا اسٹیبل افغانستان چاہیے تھا، یا پاکستان کے اندر امریکی سازشوں کو انہوں نے روکنا تھا۔ سازش تو پتہ نہیں کب ہوئی، نہیں ہوئی، اس سے تو 180 دن پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر طاقت میں رہنا چاہتے تھے، جنرل فیض کے ذریعے، ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے، آرمی چیف کے ذریعے۔ جب جنرل فیض کی پوسٹنگ ہو گئی، نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ گیا، جی ایچ کیو نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کو سیاسی معاملات خود سنبھالنے ہیں، تو وہ پھر ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو جنرل باجوہ کی حب الوطنی کے اوپر بھی شک شروع ہو گیا، فوج کے خلاف کیمپین بھی شروع ہو گئی، امریکہ جس کے کال کے لیے ناک رگڑ رہے تھے وہ دشمن بن گیا، پاکستان کے نیوکلیر اثاثے جس کے اوپر کہتے تھے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے وہ انسیکیور ہو گئے، پاکستان کے اندر تمام اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بکاؤ مال ہوگی، پاکستان کی جوڈیشری جس کی تعریفیں کر کر کے ان کے گلے سوکھا کرتے تھے، زبان جو ہے وہ خشک ہو جاتی تھی، وہ جوڈیشری جس نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، ان ججز کے منہ کے اوپر جوتے برسوانے لگ گئے ان کی تصویروں کے اوپر۔ وہ تمام بھونچال برپا کیا صرف اس وجہ سے کہ طاقت سے نکالے جانے کا خوف تھا،
اور طاقت میں صرف اس صورت میں رہ سکتے تھے اگر ایک شخص جو ہے وہ DGI رہتا جس کا نام جنرل فیض ہے. یہ جنرل فیض کے لیے بھی بہت ہی آکورڈ سچویشن, جب ایک ایکس پرائم منسٹر بتا رہا ہو کہ یہ شخص جو ہے اگر رک جاتا تو میں طاقت میں رہتا اور اپوزیشن کی نو کانفیڈنس کی موو کو بلنٹ کر دیتا, تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ وہ کیا تعلق واسطہ تھا جس کی بنیاد پر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رہ جاتے تو پھر نو کانفیڈنس کا معاملہ پٹ جاتا. اس خطرے کے پیش نظر میں ان کو ریٹین کرنا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ان حقائق سے اجتناب کریں گے تو ظاہر ہے پھر حقائق بتانے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. یہ وہ امپلیکیشنز ہیں جو آنے والے دنوں میں نہ صرف عمران خان کے اپنے گلے پڑیں گے, ان کے گلے اور بھی بہت ساری چیزیں پڑیں ہیں, بلکہ فوج کے جو اپنے عہدیداران ہیں ان کے بارے میں سوال اٹھائے جائیں گے کہ وہ ادارے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, یا سیاسی گٹھ جوڑ کا حصہ بنتے ہیں.